بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 155۔ پیچھے صالح علیہ السلام کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ صالح علیہ السلام سے قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ تم کوئی نشانی دو دکھاؤ اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے کے اندر۔ تو اب اس کا جواب اس آیت میں ہے، جس کے میں کہا گیا اس آیت میں، آیت نمبر 155 میں صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی دینے کا۔ یہ اس مقام پر یہاں پر اس طالبے کے جواب میں صالح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جو قوم نے کیا تھا کہ کوئی نشانی دکھاؤ اگر تم سچے ہو، تو انہوں نے بطور نشانی کے اس اونٹنی کو پیش کیا ہے۔ اب یہ ذکر نہ قرآن مجید میں ہے نہ کسی سے اور صحیح حدیث سے ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ یہ اونٹنی کون سے معجزاتی طریقے سے پیش کی گئی تھی۔ یہ بات آتی ہے کہ پہاڑوں کی طرف سے اونٹنی آ گئی، تو یہ کہ بہرحال لیکن اس کی پیدائش کسی معجزاتی طور پر کی گئی ہے، اس لیے کہ جب یہ بات اس میں کہی حاضی ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، ساتھ ساتھ کہا کہ ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا۔ اور دوسرے مقام پر یہ بھی کہا ہے کہ یہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی، یعنی اس کو اس حیثیت سے بھی پیش کیا گیا ہے، اس حوالے سے بتا دیا گیا کہ اس کی یہ حیثیت ہے۔ حاضی ناقۃ اللہ لکم آیا، سورہ ہود میں بات تھی کہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی کے طور پر ہے، یعنی وہاں پر واضح کیا گیا تھا۔ اور اس سے سورہ بنی اسرائیل میں اور زیادہ زور سے اس بات کو بیان کیا کہ ہم کو نشانیاں بھیجنے سے کسی چیز نے نہیں روکا، مگر اس بات نے کہ اس سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں اور ہم سمود کے سامنے آنکھوں دیکھتے اونٹنی لے آئے، پھر بھی انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ نشانیاں تو ہم خوف دلانے ہی کے لیے بھیجتے ہیں، تماشا دکھانے کے لیے نہیں بھیجتے، یعنی اکثر اس کا یہ ہوتا ہے۔ تو اب بھی جو مشرکین مکہ نشانیاں جو مانگ رہے تھے، تو کہا کہ اگر آ گئی اور پھر اس کے بعد یہ کچھ ہوا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے خلاف نکل آئے گا۔ اس حوالے سے تو یہ مثال دے کے بتایا جا رہا ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے جب نشانی دیکھنے کے بعد رویہ اختیار کیا نتیجہ نکلا، کیا انجام ہوا؟ تو ابھی یہاں بات صرف نشانی کی ہے کہ ان کے مطالبے پر اونٹنی کو جو ہے وہ پیش کر دیا گیا، لیکن پیش کرتے ہی اونٹنی کے ساتھ ان کا مستقبل معلق کر دیا گیا۔ اب مطالبہ بتایا کیا دیا گیا کہ ایک دن اس کے پانی لینے کا ہے اور ایک دن پوری قوم کے اور سارے جانوروں کے پانی لینے کا ہے۔ تو اب یہ پانی کی یہ تقسیم یہ تو ان کے لیے آسان نہیں تھی، اس کو قبول کر لیں، گوارا کر لیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ نشانی کے طور پر ان کے سامنے آئی تھی۔ اور وہ کہیے کہ اس عرب کے اس ماحول کے اندر بھی اس بات کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ چیلنج دے دے وہاں پر کہ ایک دن ہمارا باقی اگلا دن اور لوگوں کا، یہ وہ ان کے لیے بڑی ایک ایسی بات تھی کہ جو ان کے درمیان اشتعال پیدا کرنے والی ہے۔ یہ معاملہ ان کے لیے بھی ہوا۔ یہاں پر ایک شخص کا ان کا یہ کہہ دینا جس کے ساتھ کوئی جتھا نہیں، کوئی طاقت نہیں کہ ایک دن میری اکیلے اونٹنی پانی پیے گی اور باقی ساری قوم کے آدمی اور جانور صرف دوسرے دن پانی لے سکیں گے، یہ معنی رکھتا تھا۔ یعنی یہ کہنا کہ وہ دراصل پوری قوم کو لڑائی کا چیلنج دے رہا ہے، ایک زبردست لشکر کے بغیر کوئی آدمی عرب میں یہ بات زبان سے نہ نکال سکتا تھا، اور کوئی قوم یہ بات اس وقت تک نہیں سن سکتی تھی جب تک کہ اپنی آنکھوں سے یہ نہ دیکھ رہی ہو کہ چیلنج دینے والے کی پشت پر کتنی بڑی طاقت ہے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے قوم نے کیا ہے جب یہ بات سنی اور جو ہے اس کی ایک عرصے تک وہ اس کی تعمیل کرتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام نے آگے کہا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ یعنی ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، یہ بات بھی ان کو یہ دھمکی ان کے سامنے موجود تھی کہ اگر تم نے اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک عذاب تم پر آ جائے گا۔ کب اس اونٹنی کو ہر راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ مسئلہ ختم ہو جائے، تو کہا کہ یہ جو ہے اگر ایسا کوئی کوشش کی تو نتیجہ یہ نکلے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دی اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے۔
یہ بات جو ہے اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر بھی سورہ شمس میں 30 پارے میں سامنے آتی ہے، وہاں بھی بات بتائی ہے کہ جب انہوں نے یہ کام کیا، یعنی صالح علیہ السلام نے تو یہ بات بتا دی تھی کہ یہ کام کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا، تو اس ایک عرصے تک انہوں نے اس بات کو گوارا کیا، ایک عرصے تک، لیکن کب تک؟ ظاہر سی بات ہے کہ سارے لوگ تو تھے نہیں، سارے معاملات ان کے خلاف چلے گئے تھے، لہٰذا پھر ان کے ایک منچر سردار نے اس کام کا بیڑا اٹھایا کہ وہ قوم کو اس بلا سے نجات دلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شمس میں جب ذکر کیا تو کیا کہا؟ اِذِ بَعَثَ أَشْقَاهَا، جبکہ اٹھا اس قوم کا سب سے شقی، یعنی سب سے زیادہ جو ہے ایسا شخص جو ہے ظالم شخص میں اٹھا، سب سے زیادہ شقی آدمی اٹھا اور اس نے یہ کام کیا۔ تو اس اعتبار سے ہوا کہیے کہ انہوں نے جو ہے یہ کسی اپنے آدمی کو تیار کیا یا ان کے درمیان میں سے اٹھا تو اس نے کام کیا۔ تو یہاں پر یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ وہاں بھی اللہ نے کہا کہ ساری قوم کو اس کے ساتھ ایک شخص نے کام کیا، لیکن پوری قوم اس کی پشت پر تھی، لہٰذا پوری قوم کو اس کی سزا دی گئی۔ ورنہ بات ہے قوم میں سے ایک آدمی اگر جرم کرتا ہے تو پوری قوم کا کیا قصور ہے؟ لیکن چونکہ پوری قوم اس کی پشت پر تھی اور پوری قوم یہی چاہتی تھی اور قوم نے اس آدمی کو آگے کیا تھا، اس بنیاد پر ایک آدمی کا جرم پوری قوم کا جرم قرار پاتا ہے۔ تو پھر جب یہ کام ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اس کو کونچے کاٹ دی اور پھر کیا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، آخر کار پچھتاتے رہ گئے، یعنی جب اس کا نتیجہ سامنے آیا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، عذاب نے انہیں آ لیا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، عذاب نے انہیں آ لیا، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، مگر اکثر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ وہی بات پیچھے بھی بار بار قوموں کے انجام کے ساتھ دہرائی جا رہی ہے، اور یہاں پر سمود کے ساتھ بھی دہرا دی گئی کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ جو کچھ ہوا، ان کی رودات بھی جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس میں بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، مگر یہ جن کے سامنے پیش کی جا رہی ہے ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو بتکرار یہ جملے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، بتکرار پہلے رسول کی دعوت بھی اسی طرح سے انہی الفاظ کے اندر سامنے آ رہی ہے، اور جب ان قوموں کا انجام سامنے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر وہی بات دہرا دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اس میں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اکثر لوگ جو ہیں وہ ان میں سے ایمان نہیں لاتے، اور وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک تیرا رب بڑا زبردست ہے اور رحیم بھی ہے۔ زبردست یعنی قوت، اختیار، قدرت اس کی ہے، کیسے قوموں کو مٹا دیتا ہے، اور رحیم ایسا ہے کہ اگر پلٹنا چاہو تو پلٹنے کا راستہ رکھا ہوا ہے، اور تمہیں اسی لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ تم باز آ جاؤ اور اپنی اس بد انجامی سے بچ جاؤ۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ پھر اس کے بعد جو اب یہ صالح علیہ السلام کی قوم کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی بات بتا رہے ہیں کہ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ پھر وہی بات ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانا سارے رسولوں کو جھٹلانا قرار دیا جا رہا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی پھر یہ جملہ بھی اسی طرح ہمارے سامنے آ رہا ہے برابر کہ ہر رسول اپنی قوم سے کیا کہتا ہے کہ تمہارا یہ رویہ، ہمارا یہ رویہ جو ہے یہ کیسا رویہ؟ اچھا یہ بات کس سے کہی جا سکتی ہے؟ یہ بات اسی سے کہی جا سکتی ہے کہ جو یہ بات یعنی جو اللہ کو پہچانتا ہے، جانتا ہے، اس کا معاملہ ہے، تو اسی سے کہا جائے گا تم ڈرتے نہیں ہو، یعنی کہا جہاں تصور ہی نہیں ہے اللہ کا، جہاں کوئی بات ہی نہیں ہے، وہاں کیا بات ہے؟ اور پھر یہ بات بھی کہ جب لوگ کسی کام کو غلط سمجھ رہے ہوں، غلط سمجھ کے پھر یہ بات غلط ہے تو پھر اس کے انجام سے تم نہیں ڈرتے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو یہ ہر رسول بھی یہ بات بھی لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہے، تو کہا کہ الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، جیسے سارے رسولوں نے کہا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اچھا یہ بات بھی ضمن سامنے رہے کہ آپ دیکھیں جب یہ بات بتکرار آ رہی ہے کہ صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا، ہود علیہ السلام نے بھی یہی کہا، نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا، لوط علیہ السلام کے زبان سے بھی انی لکم رسول امین کا لفظ آ رہا ہے ہمارے سامنے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ سارے رسول جو ہوتے ہیں اخلاقی اعتبار سے کس مقام پر ہوتے ہیں، یعنی کسی ایک کی بات نہیں ہے یہ، اللہ رب العالمین سب کو ایک مثالی فرد بنا کر جو ہے سامنے رکھتا ہے، اپنی قوم کے درمیان وہ مثالی افراد ہوتے ہیں، یعنی بعثت سے پہلے بھی وہ ایک امین کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، جانے جاتے ہیں، ایسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی امین ہے، ان کے درمیان امین و صادق کہلاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ سارے رسولوں کا معاملہ ایسے ہی ہے، وہ اللہ کی نگرانی میں اللہ کی حفاظت کی زندگی ان کی بسر ہوتی ہے، اور ان کو ایسا فرد بنا کے اٹھایا جاتا ہے کہ معاشرے میں بہترین فرد کی حیثیت سے سامنے ہوتے ہیں، لوگوں نے پہچانتے ہیں، جانتے ہیں ان کے اخلاق کو، ان کے معاملات کو
سب ان کے سامنے تو انی لکم رسول امین پہلے بھی اور اب یہ جیسے کہا نا دو مطلب اس کے، ایک تو وہی پہلی زندگی دیکھو امانت داری کی ہے اور اب بھی میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، یعنی جو بات آتی ہے کوئی تم تک منتقل کرتا ہوں، کوئی اس میں قطر بیوت نہیں ہے، کوئی کسر نہیں ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر وہی بات وہی دعوت کہ پہلے تھی فاتقوا اللہ وأطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب یہ جب دعوت برابر موجود ہے، اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوت ان کے سامنے رکھ رہے تھے، ورنہ ویسے تو اگر یہ بات خالی اب اتنی رکھی جائے کہ اللہ کی بات ہے، اللہ کو بھی مانو، تو بات صرف اتنی کسی کے لیے ماننا مشکل نہیں تھا، یعنی اتنے رسول اتنے الہ بنا رکھے تھے، اللہ کو تو مانتے ہی تھے پہلے سے، لیکن یہاں کیا بات ہے ساتھ ساتھ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی تقوی کے جو مراحل جو چیزیں اس کے زندگی بنتی ہے وہ، اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے اطیعون، میری اطاعت بھی کرنی پڑے گی، یعنی رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اب جو نظام زندگی بنے گا اس میں رسول کی اطاعت لازمی ہے۔ اب تم جو ہے تمہاری اطاعت نہیں چلے گی، مطلب جیسے صالح علیہ السلام کی الفاظ سامنے آ گئے تھے پیچھے، فلا تطیعوا امر المسرفین، مسرفین کی اطاعت نہیں کی جائے گی، رسول کی اطاعت کی جائے گی۔ یہی بات انہیں قبول نہیں تھی، یہی بات مشرکین مکہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اب رسول کو جو ہے مدعا بنا لیا تھا، انہی کی جو ہے اطاعت کی جائے اور بس اب جو ہے کہیے کہ اب یہ انہی کے پیچھے چلا جائے، اور جو یہ چیز نظام پیش کر رہے ہیں، جو ہدایت دے رہے ہیں، یہ تو آج اللہ کے رسول کو ماننے والوں کا حال یہ ہو گیا۔ آج یہ کیفیت ہے کہ اطاعت رسول کے لیے تیار نہیں، رسول تسلیم کرنے کے باوجود اطاعت رسول ظاہر ہے کہ جب لوگ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا نظام بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی شریعت کے کسی اور چیز پر رکھیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ رسول کی اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی کسی محدود دائرے میں کر رہے ہوں، بے شک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بحثیت مجموعی کہ اپنی زندگی کا پورا نظام انفرادی اور اجتماعی رسول کی اطاعت میں دے دیں، یہ جو مطالبہ ہو رہا ہے فاتقوا اللہ وأطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو یہاں تو ماننے والے رسول کے جو ہیں وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے کہ رسول کی کامل اطاعت اختیار کریں، جیسا کہ اس میں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو مشرکین مکہ سے بھی مطالبہ اس وقت ہو رہا تھا، تو بتایا کہ لوط علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، وہی بات دہرا دی گئی، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اس پر بات پہلے آپ کے سامنے آ چکی، اب وہ اپنی قوم کی اس بنیادی برائی کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اتأتون الذکران من العالمین، اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ، اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو، بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ یعنی یہ بات اس کے اندر یہاں پر بیان کر دی گئی ہے، یہ پیچھے بھی گزر چکی ہے، اس قوم کا جو بنیادی خرابی جو ہے اس کی یہی ہے، وہ یہ کہ عمل قوم لوط نام ہی نہیں پڑ گیا، یعنی یہ جو ہے مردوں سے خواہش نفس پوری کرنا، جنسی خواہش پوری کرنے کے اندر اس کا نام ہی یعنی عمل قوم لوط قرار پا گیا۔ تو اس میں یہ بات بیان کر دی گئی، بتا دیا گیا کہ تم نے یہ کون سا طریقہ اختیار کیا، یہ کون سا رویہ تمہارا ہے؟ ہاں تم دیکھو تو جانوروں میں بھی کوئی یہ کام نہیں کرتا، یعنی حیوانات میں بھی جو تم نے اختیار کر رکھا ہے۔ اور یہ بات اس اعتبار سے کہ اللہ رب العالمین نے بیویوں کے اندر جو تمہارا فطری طریقہ رکھا ہے، تو اس کے بھی یعنی پہلی والی بات بھی دو مطلب اپنے اندر رکھتی، یہ بات بھی کہ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں جو جوڑا تمہارا بنایا ہے، یعنی خواتین عورتیں بیویاں تمہاری، انہیں چھوڑ کر تم غیر فطری طریقوں سے اس قرض کو پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اور اسی طرح سے اس کے اندر دوسرا مطلب یہ بھی آ جاتا ہے اسی حوالے سے کہ اگر صرف اس کو بیویوں کے ساتھ ہی رکھا جائے تو بیویوں سے بھی غیر فطری عمل کرنا یہ بھی حرام ہے، تو اس کی بھی ممانعت اس آیت کے اندر اس سے بھی لی جاتی ہے کہ یہ بات بتا دی کہ اس کے وہاں بھی فطری طریقہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے اسی کو اختیار کرنا ہے، کوئی غیر فطری طریقہ اختیار کرنا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان مردوں پر، یعنی جو اپنی بیویوں کے ساتھ بھی جو ہے غیر فطری عمل کریں، اس طرح سے بات بتا دی گئی۔ آگے فرمایا کہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر چکے ہو، یعنی تمہارا زندگی جرائم سے بھرپور ہے، اس میں ایک یہ جرم نہیں ہے، تمہاری زندگی کا سارا جو نظام ہے سب کا سب بگڑ چکا ہے۔ ایسے کہتے ہیں نا یہ بھائی کسی ایک مرض کا علاج کیا، تمہارا تو سارا کا سارا ہی یعنی سبھی پورے سسٹم ہی خراب ہو چکا ہے۔ تو یہی حال ان لوگوں کا تھا کہ یہ معاش کام کرتے کھلا کھلا، یہ بھی کیفیت تھی، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے،
اور راستوں پر ڈاکے مارتے، اپنی مجلسوں میں علانیہ فحش جو ہے اس کا کام مبتلا رہتے. یہ سب چیزیں قرآن نے ان کے بارے میں، اس قوم کے بارے میں بتائی ہیں. تو پھر قوم کیا جواب دیتی ہے؟ جب لوط علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، آگے بتایا، قوم کہہ رہی ہے قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین. انہوں نے کہا اے لوط اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں تو بھی ان میں شامل ہو کر رہے ہیں. یعنی یہ معاملہ اس اعتبار سے قوم کا رویہ کیا ہے، قوم کا جواب کیا ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اس بارے میں بات سننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اپنی بات پر اڑے ہوئے اور اس پر جو قائم ہے، یعنی ضد پر جو ہے اپنے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم باز نہ آئے تو نتیجہ کیا نکلے گا، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے. اور پھر اس کے اندر عبادت لتکونن من المخرجین، جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ان میں تم بھی شامل ہو کر رہو گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی نے اصلاح کی آواز اٹھائی اس قوم کے اندر سے، اس کے ساتھ ان لوگوں نے یہ سلوک کیا. لیکن اب تو معاملہ رسول کا ہے، اب کسی عام آدمی کا معاملہ ہی نہیں ہے، اب تو رسول کا معاملہ ہے. تو کہتے ہیں تو اس میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ اس سے پہلے بھی ان کا یہی رویہ رہا ہے. اور انہوں نے، اور اس میں اس سے پہلے والی آیت جو سورہ ہود کے اندر ذکر اس کا ہو چکا ہے، یا سورہ ڈبل کے اندر بات ہمارے سامنے آئے گی، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کا یہ رویہ تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ لوط اور اس کے خاندان والوں اور اس کے ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں. یعنی اس میں اناسیت و طاہرون، بڑے پاک باز انسان بن رہے ہیں. انہیں اپنے درمیان کسی پاکیزگی کی بات کو، کسی شرافت کے کسی بات کو سننے کے لیے، وہ یک شرافت کے نمونے کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ ان کا رویہ تھا کہ ہماری اس بستی کے اندر کوئی ایسی آواز جو ہے وہ نہیں اٹھنی چاہیے. تو اس میں یہ ان کا رویہ ہے. تو نتیجہ کیا نکلا وہ بھی سامنے آ رہا ہے. پھر آگے تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں رب نجنی واہلی مما یعلمون. اس پر لوط علیہ السلام نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں، بلکہ پیچھے والی آیت رہتی ہے قال انی لعملکم من القالین. یعنی جواب دیا لوط علیہ السلام نے قال انی لعملکم من القالین. انہوں نے کہا کہ تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں. انہوں نے کیا کہا تھا، تم ان میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں جو یہاں سے نکالے گئے. تو کہتے ہیں نہیں، جو لوگ تمہارے انجام پر کڑ رہے ہیں، یعنی جو نتیجہ نکلے گا تمہارے کرتوتوں پر، تمہارے اعمال پر، میں ان لوگوں میں شامل ہوں. اور پھر اللہ سے کہتے ہیں رب نجنی واہلی مما یعملون. اے میرے رب مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکرداریوں سے نجات دے. مما یعملون، جو عمل یہ کرتے ہیں یعنی جو بدکرداریاں ہیں ان سے نجات دے. تو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ یہ ان کی بدکرداریوں سے نجات دے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے اعمال بد کے برے انجام سے ہمیں بچا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو بد اخلاقیاں اور گندگیاں یہاں پھیلی ہوئی ہیں، ان کی جو چھوت ہے اس سے ہماری آل اولاد کو بچا. ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس کے اندر جو ہے کہیں کوئی ہمارا جو کوئی چھیٹ آ جائے، کوئی ملوث ہو جائے بگڑے ہوئے ماحول سے، ہمارے خاندان سے، ہمارے لوگوں میں سے. تو ہمیں جو ہے رب نجنی واہلی، یعنی اپنی باتیں نہیں کرتے بلکہ ساتھ ساتھ کہتے واہلی، میرے جو گھر والے ہیں انہیں بھی، میرے اہل عیال کو بھی ان کی بدعمالیوں سے بچا، اس کے نتائج سے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کا اندیشہ رہتا ہے بگڑے ہوئے ماحول میں جب انسان زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوتا ہے تو اس بات کا امکان بہرحال موجود رہتا ہے کہ کہیں کوئی خرابی جو ہے ادھر بھی نہ آ جائے. تو اس اعتبار سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے نجات دیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، آخرکار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، بجز بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی. یہ بات بھی بار بار بیان ہوئی ہے کہ لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو اللہ نے بچایا، یعنی اس عذاب سے جو عذاب اس قوم پر آیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات واضح کر دی کہ بجز ایک بوڑھی عورت کے جو ان کی بیوی ہے، ان کی بیوی کے بغیر اللہ تعالیٰ ان کو جو پیچھے چھوڑ دیا گیا، وہ عذاب پانے والوں میں رہی، اور باقی جو ہے گھر والوں کو نکال دیا گیا. اور اس کی بات واضح کر دی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر بھی اس کو بیان کیا. لوط علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی دونوں کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ یہ دونوں عورتیں ہمارے دو صالح بندوں کے گھروں میں تھیں، مگر انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی. یعنی آپ بجائے اپنے شوہر کا ساتھ دینے کے قوم کا ساتھ دیا، یعنی بجائے اس کے کہ ان پر ایمان لاتی اسی طرح سے کافر رہیں اور انہی کی حمایت کرتے رہیں. تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے جب یہ
حساب کا فیصلہ ان کے لیے سنایا، تو ساتھ ساتھ یہ بات بتا دی کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہیں جانا اور پھر اس کے بغیر ہی نکلو گے، اب جو کچھ بھی عذاب، جب جو عذاب آنا ہے وہ اس کے اوپر بھی آئے گا۔ تو یہ بات اللہ نے واضح کی ہے۔ فرمایا ثم دمرنا الآخرین، پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور ایک بار برسائی، ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والے لوگوں پر نازل ہوئی، یعنی خبردار کیا گیا تھا۔ منذرین انہیں انذار کیا گیا تھا، انہیں سمجھایا گیا تھا، انہیں خبردار کیا گیا تھا، مگر جب سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس جو انذار تھا اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ پھر برسات، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی پتھروں کی برسات، پتھروں کی بات ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے گویا کہیے کہ ان کو جن کی بستیوں کو تلپٹ کر دیا اور اوپر سے پکی ہوئی مٹی کے پتھر بھی برسائے گئے اور ایک خوفناک طوفانی ہوا سے بھی ان پر جو ہے پتھراؤ کیا گیا۔ یہ صورت ہوئی اور گویا کہیے کہ بحر مردار جو ہے، بحر لوط بھی جسے کہا جاتا ہے، وہ ایک نشانی ہے ان لوگوں کی کہ آپ کس طریقے سے بستیاں تباہ کر دی گئیں۔ آگے فرمایا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر واپس واضح کر دیا گیا کذب اصحاب الایکہ، کذب اصحاب الایکہ المرسلین، اصحاب الایکہ نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ کوئی الفاظ صرف قوم کا نام بدل جاتا ہے، الفاظ وہی سامنے رہتے ہیں۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، یاد کرو جب کہ شعیب نے ان سے کہا تھا الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی کس سے ڈرنے کی؟ اپنے ہمارے بد کے انجام سے ڈرنا ہے، اللہ کی پکڑ سے ڈرنا ہے۔ اس اعتبار سے یہاں پر ایک ذرا سی بات یہ بات رہنی چاہیے کہ مدین اور اصحاب الایکہ، اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ یہ الگ الگ قومیں ہیں یا یہ ایک ہی قوم کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات جو ہے اس اعتبار سے یہ ایک ہی قوم کے دو نام ہیں، یہ اس پر مفسرین نے گفتگو کی بات کی ہے۔ اور ایک لوگ خیال ہے کہ دو الگ الگ قومیں ہیں، اور اس میں جیسے اس میں بات ہے اس قال لهم شعیب الا تتقون، یہ کہا کہ ان سے شعیب نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ یہ نہیں کہا کہ ان کے بھائی شعیب نے کہا پیچھے جب آئے گی بات ان کی مدین میں، تو کہاں پر بات آتی ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے جو ہے ان کے بھائی شعیب کو ان کی طرف بھیجا۔ یہاں بھائی نہیں کہا ہے تو شاید ان کے الگ ہے یہ بات۔ تو بہرحال اس کا جب گفتگو بحث ہے اس پر کہ یہ الگ ہیں، یہ ایک ساتھ ہیں، مختلف دلیلیں ہیں، تو بہرحال تحقیق سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں کے الگ ہیں اور ایک ہیں۔ ان دونوں کے اندر یعنی صحیح بات کیا ہے؟ تو ایک الگ بھی ہے اور ایک بھی ہے۔ الگ اور ایک بھی، ایک سے مراد کیا ہے کہ اصحاب مدین اور اصحاب الایکہ بلا شبہ دو الگ قبیلے ہیں مگر ہے ایک ہی نسل کی دو شاخیں، ایک ہی نسل کی دو شاخیں ہیں۔ تو ایک طرف جو کہا بھی جاتا ہے کہ ان کی بستیاں بھی قریب قریب تھی، یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ان کی بیوی کنیز بھی کہا جاتا ہے، قدورہ کے بدن سے تھی، وہ عرب کے بنی اسرائیل کے بنو قطورہ کے نام سے جو ہے مشہور ہے۔ تو کہا کہ یہ انہی سے یہ جو سلسلہ چلا ہے، تو اصحاب الایکہ جو ہیں یہ ان سے قرار پاتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اصحاب الایکہ کا معاملہ بھی یہ رہا، چاہے مدین والوں کی بات دیکھو تو بھی یہ رہا، یا تو عاد کا، سمود کا، سب کا رویہ یہ آ رہا ہے، جس میں اصحاب الایکہ کو بھی شامل کیا کہ ان کے پاس جب شعیب علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی ان کے سامنے آ کر یہ بات جو ہے، لیکن انہیں رسولوں کو جھٹلا رکھا تھا، لہذا بات مان کرنے دی۔ فرمایا پھر کہتے ہیں انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واتقون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تو گویا کہ یہ ہر قوم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہی بات ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، ایک ہی الفاظ ہیں، ایک ہی انداز ہے کہ جو کہ رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کے سامنے رکھا ہے تم سے، اور پہچاننے کے لیے یہ بات واضح ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی گویا کہ یہ سامنے آ رہی ہے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اتنے رسول جن کا ذکر ہے سب ایک ہی بات کرتے آئے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، پیمانے ٹھیک بھرو۔ اب اس قوم کی جو بڑی برائی ہے
پیچھے لوط علیہ السلام کی قوم کی برائی کا معاملہ آیا تھا، اب اس قوم کی برائی کی بات آ رہی ہے، تو اب یہاں پر بتا دیا گیا اوفوا الکیل ولا تکونوا من المفسدین، پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں اور لوگ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا مت دو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا۔ یہ دعوت ہے جو کہیے کہ شعیب علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھی ہے۔ اصحاب مدین کا بھی یہ معاملہ تھا، ان کی بھی ایک برائی تھی، ان کی بھی ایک برائی، ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی طرح، تو اس میں برائیاں ان کی ایک ہی طرح کی ہیں، تو یہاں ان سے بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ تمہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ جو معیشت کے معاملے میں جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور آج بھی پائی جاتی ہے، آج بھی لوگ سوچتے ہیں بھائی دین الگ چیز ہے اور یہ معیشت کا معاملہ الگ چیز ہے، کاروبار الگ چیز ہے، دینداری الگ چیز ہے، مسجد میں دینداری ہوگی اور بازار میں جو ہے کاروبار اپنی مرضی سے اور غلط طریقوں سے اور جو بھی ظلم سے اور ساری ان بنیادوں پر قائم رکھا جائے گا، اس سے دینداری پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ ایک طرف جو ہے اسی مال کے ذریعے سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، دوسری طرف اس کو باطل طریقوں سے حاصل کرنے کی فکر میں بھی لگے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا، جو دین دیا، اس کا دائرہ اس کے دائرے میں یہ چیز بھی آتی ہے، وہ سب چیزیں اس کے دائرے کے اندر ہیں، تو یہ معاشی تگ و دو جو ہے اور معاشی سسٹم جو ہے یہ بھی اس کے اندر آتا۔ جس طرح سے آج لوگوں نے دین کے حصے بکرے کر دیے، ٹکڑے کر دیے اور یہ الگ کر دیا، وہ الگ کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس کا بھی دین سے تعلق نہیں، اس کا بھی دین سے تعلق نہیں، بس ایک چھوٹے سے حصے میں دین ہے اور باقی سب کیا ہے؟ اپنی مرضی ہے اور شیطان کی مرضی ہے۔ کوئی کہتا ہے سیاست سے دین کا کیا تعلق ہے، کوئی کہتا ہے کاروبار سے دین کا کیا تعلق ہے، یعنی یہ لوگوں کے ایک عام فہم باتیں ہیں جو سننے میں آتی ہیں آپ کے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر معاملے میں خود ہدایات دیتے ہیں اور جو ہدایت اللہ کی طرف سے ہے وہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا دیا ہوا نظام ہے۔ تو یہاں پر معاشی سسٹم کے بارے میں بات آ رہی ہے، یہ بات پیچھے بھی گزر چکی ہے، اب یہاں دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے یہ بات رکھتے ہیں اور یہ بات ان سے کہتے ہیں، یہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو۔ جب یہ بات آتی ہے یعنی ایک طرف تو یہ کہا کہ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المفسدین، پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ، واضح طور پر بات کر دی، وزنوا بالقسطاس المستقیم، صحیح ترازو سے تولو، یہ واضح کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ کہا جا رہا ہے ولا تبخسوا الناس اشیاءهم۔ اب دیکھیں ایک ہی بات ہے، پہلے کہا اوفوا الکیل یعنی پیمانے ٹھیک بھرو، صحیح بات ہوگی، ٹھیک ہے پیمانے ٹھیک بھرو، ہر معاملے میں یہی بات ہو رہی ہے کہ ایمانداری سے کام کرنا ہے، ولا تکونوا من المفسدین، اور کسی کو گھاٹا مت دو، اب گھاٹا مت دو تو بھی بات پوری ہو جاتی ہے، لیکن مزید کہا صحیح ترازو سے تولو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اس کے بعد پھر مزید کہا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو۔ جب یہ اتنی تکرار سے بات ہے تو بات کیا ہو رہی ہے؟ کسی بھی پہلو سے، کسی بھی حوالے سے، کوئی بھی منطق لگا کر، کوئی بھی چکر چلا کر لوگوں کی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اب اس کے اندر یہ بات ہے جو تطفیف کا لفظ آتا ہے اس کے حوالے سے، یہ جو ہوتا ہے گھاٹا دینا، اس میں جو کمی کرنا ہے کسی کے حق میں بھی، اس کا تعلق ہر چیز سے ہے، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ حق پورا دیا ہے۔ جو معاملات طے ہوتے ہیں، چاہے وقت کے اعتبار سے بات ہو، چاہے اجرت کے اعتبار سے بات ہو، چاہے کاموں کے کرنے کے اعتبار سے بات ہو، یعنی کسی بھی جو چیزیں طے ہوئی ہیں وہ معاملات ہیں، تو دونوں طرف سے بات پوری ہونی چاہیے۔ یعنی معاملات، اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کام زیادہ لے لے پیسے پورے نہ دیں، غلط کام ہے۔ یعنی اگر طے جو کر رکھا ہے اس کے مطابق ہیلے سے، بہانے سے، یہ اس لیے کاٹ لیا، وہ اس لیے کاٹ لیا، یہ ادھر سے نکال لیا، وہ ادھر سے نکال لیا، اور پتہ چلا کہ آدمی کے ہاتھ میں جو کچھ آ رہا ہے وہ اس کے مطابق نہیں جو طے کیا گیا تھا۔ ایک طرح دوسرا آدمی اس طرف کام کرے کہ طے کرے سارے معاملات صحیح طریقے سے، لیکن کام اس طرح سے نہ کرے، اور اب اس کے اندر بھی ڈنڈی مارنا شروع، کبھی وقت کے اعتبار سے، کبھی کام کے معیار کے اعتبار سے، تو یہ سب کس میں آئے گا؟ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم میں آئے گا۔ تو اس اعتبار سے بتا دیا گیا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، اور پھر کہا ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ ایک تو بات یہ کہ اس طرز عمل کا نتیجہ بھی فساد ہے، ایک تو بات یہ کہ اس طرز عمل کا یہ معاشی بدامنی بھی زمین پر فساد پیدا کرنے کا موجب بنتی ہے، معاشی بدامنی بڑے فساد کا ذریعہ بنتی ہے، ایک بات تو یہ۔ اور الگ سے بھی بات ہے کہ پھر جو لوگ مفسد ہوتے ہیں تو پھر ایک ہی جگہ پر فساد نہیں کرتے،
یعنی جو لوگوں کے ان معاملات میں گھاٹا دے رہے ہیں، ہر معاملے میں پھر فساد برپا کرتے ہیں. فساد ہونے تو پر کیا ہے؟ یعنی اصلاح کے مقابلے میں فساد ہے. اصلاح کیا ہے؟ یعنی چیزیں اپنی صلاح کیا ہے؟ اپنے اپنے مقام پر ٹھیک طریقے سے، یعنی عدل ہونا چاہیے، عادلانہ نظام ہونا چاہیے. جب عدل نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا، ظلم ہے تو فساد ہے، ظلم کا نتیجہ فساد ہے، ظلم کا نتیجہ فساد ہے. فساد کا مطلب ہی کیا ہے کہ ظلم موجود ہے، اور ظلم ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ عدل نہیں ہے. تو یہ سب ایک ہی سسٹم کی بات ہو رہی ہے. عدل نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا، اور ظلم ہوگا تو فساد ہوگا. تو کوئی فساد کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ظلم پر عامل ہے، تو عدل نہیں کر رہا ہے. تو یہ پورا نظام سسٹم جو ہے اس طرح سے ہوا کہ یہ کہ عدل سے کیا بے پرواہ ہو کر اور ظلم کی بنیادوں پر ہے، اس کا نتیجہ فساد ہے. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسا مت کرو. اور پھر قوم کیا جواب دیتی ہے؟ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ. اچھا یہ تو انہوں نے کہا تھا وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ کہ اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے. قوم جواب دے رہی ہے قالوا انما انت من المسحرین. وہی جو پہلے والوں نے کہا تھا وہی انہوں نے بھی کہہ دیا. انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے. یعنی یہ وہی بات ہے جیسے پہلے عرض کیا کہ کسی کو پاگل کہنا چاہتے تو یہ کہتے تھے، وہ کہہ رہے ہیں پاگل ہو گئے ہو. یعنی اس معاملے میں یہ کیا باتیں کرتے ہو؟ جب کوئی کسی کو کاروبار کے معاملے میں صحیح بات بتائے اور صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے کہے اور بظاہر اسے نقصان نظر آتا ہے اس کے اندر، یعنی جو کچھ ہاتھ مار رہا ہے لوگوں کے مال کو اس طرح سے حاصل کر رہا ہے، باطل طریقے اختیار کر رکھے ہیں، بے حد و حساب نفع کے نام پر لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈال رہا ہے. تو یہ سب کیا پاگل ہو گئے، کیسے چھوڑ دیں گے یہ؟ یعنی تو ہمارا تو کہتے ہیں انما انت من المسحرین، تو تمہیں ایک سحر زدہ آدمی سمجھتے ہیں. وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن الكاذبین. پھر وہی بات کہ اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں. یعنی تیرا جو دعویٰ ہے جھوٹا سمجھتے ہیں اس معاملے میں نہیں کہ تم پہلے سے جھوٹے ہو، تم تو سدا کے جھوٹے ہی تھے، لہٰذا آپ کیا ہے اب بھی جھوٹی. ایسا نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں رسول امین ہوں، انی لکم رسول امین، تو یہ دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہے. یعنی ایسا دعویٰ نہیں بے دلیل ہو. یہ ساری قوم جو ہے اس دعوے کو تسلیم کرتی ہے، تسلیم کرتی چلی آئی ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں جب آپ نے صفا پہاڑ پر چڑھ کے بات کی تو کیا کہا ہے؟ ہاں آپ کو تو ہم نے امین پایا، صادق پایا، سچا پایا ہمیشہ، لہٰذا آپ بات کریں گے تو سچی کریں گے، جھوٹ کہاں بولتے ہیں آپ کی باتوں مانیں گے، چاہے آپ کہہ دیں کہ آپ کو دیکھو دھوکا ہو رہا ہے ہمیں ہماری آنکھوں کو. تو یہ لیکن آپ کی بات کی سچائی اتنی، ایک طرف یہ تسلیم کرنا اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی اللہ کے معاملے میں یہ کتنی بڑی گویا کہ جرت کی بات ہے اور کیسی بے انصافی کی بات ہے. ایک طرف ایک آدمی کے بارے میں یہ کہنا اور دوسری طرف جب وہ اللہ کے بارے میں بات کرے تو یہ کہہ دینا. تو اب یہ قوم یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں. اِنَّا ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. یعنی کوئی عذاب لیا. یہ تو ساری باتیں ہو رہی ہیں نا. یہ یہاں بڑے اختصار کے ساتھ جو ہے بات کی جا رہی ہے، قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے. باقی ظاہر جب بات چلتی ہے طویل عرصہ لگتا ہے، دعوت کا عمل جاری ہے. اب بالآخر کیا کہتے ہیں؟ لے آؤ عذاب، جاؤ لے آؤ جلدی سے، کھائیں وہ عذاب. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں قال ربی اعلم بما تعملون. میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یعنی یہ معاملہ کس کا ہے؟ تو اللہ کا معاملہ ہے. تمہارے اعمال اس کی نظر میں ہیں. تمہارے اعمال میرا رب جو ہے جانتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی قال ربی اعلم بما تعملون، کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو. یعنی تمہارا عمل کب اس نتیجے تک پہنچ جائے، اس نتیجے کا متقاضی ہوگا، یعنی اس مقام تک پہنچ جائے گا کہ تم پر عذاب آئے. یعنی یہ اللہ جانتا ہے، اللہ ہی کام کرے گا، یہ میں تھوڑی کروں گا. میرا دعویٰ ہی کب ہے؟ اگر تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے تو اللہ کی پکڑ سے خبردار کیا جا رہا ہے اس حوالے سے. تو اللہ جانتا ہے کہ جب یہ بھی نہیں کہا کہ کب کہا کہ اللہ کو معلوم ہے. ربی اعلم بما تعملون، میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. انہوں نے اسے جھٹلا دیا. یعنی قوم نے شعیب علیہ السلام کو، اصحاب الایکہ نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا. آخرکار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا، بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. اس عذاب کی تفصیل جو ہے کوئی نہ تو قرآن مجید میں اس طرح سے آتی ہے نہ صحیح حدیث میں ہے، لیکن بہرحال آسمانی عذاب مانگا تھا، لہٰذا اسی اعتبار سے بات ہے کہ آسمان سے ہی وہ عذاب جو ہے ان کی طرف آیا.
تو یہ کیفیت جو بتا دی اللہ رب العالمین نے کہ یہ اصحاب مدین کے عذاب سے اصحاب الایکہ کے عذاب کی کیفیت جو ہے یہ مختلف ہے. تو چھتری والے دن کے عذاب سے بعض لوگوں نے اس پر کہا ہے کہ اس طرح سے گویا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ بادل ایک چھتری بن کر ہی رہا اور اتنی شب کرنی پڑی اور پھر جو ہے سارے کے سارے نکل کر بادل آ گیا, سمجھے کہ برسے گا, اور اس میں سب ایک جگہ جمع ہو گئے اور پھر پتہ چلا کہ وہی جو ہے اس میں سے آگ برسی اور سب کو ختم کر دیا. اور یہ کہ اللہ عالم ثواب بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے انہیں بھی ہلاک کیا. فرمایا ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین, یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں, ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے, تیرا رب زبردست بھی ہے رحیم بھی. یہاں اس مقام پر ان تمام اقوام کے قصے مکمل ہو جاتے ہیں کہ جو سورہ شعراء کے اندر بیان کیے گئے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف امتوں کے قوموں کے ذکر جو ہے ہمارے سامنے رکھا, ان کے رسولوں کا ذکر سامنے رکھا, رسولوں کی دعوت بھی بیان کی, قوم کا طرز عمل بھی سامنے رکھا, اور ساتھ ساتھ برابر ہی بتایا جاتا رہا دیکھو تمہارے لیے اس میں نشانی ہے, دیکھو تمہارے لیے. تو 7 مرتبہ یعنی مختلف پیرائے بدل کی مختلف قوموں کے بارے میں اللہ کی بات بیان کر رہے ہیں, ان کا ذکر جو ہے سامنے رکھا گیا, لیکن لوگوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا لوگوں نے, اور جس نے فائدہ اٹھایا سمجھا وہ ایمان لے آیا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف سے حجت تمام کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد اگر لوگ اس کو نہیں مانتے, نہیں سنتے, کان نہیں دھرتے, قبول نہیں کرتے, تو پھر اپنے اوپر آنے والی تباہی کے وہ خود ہی ذمہ دار ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان